اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتحامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين صلوات بر محمد و آل محمد الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی اور اس عشرہ مجالس کی آج 9ویں مجلس ہے۔ جن موضوعات کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ تمام باتیں ہم روزانہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری ڈیلی روٹین، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے متعلق کچھ باتیں ضرور ہیں، لیکن ان مجالس میں ہم نے اس بات پر بھی فوکس کیا کہ یہ جو فرش اضاء ہے، کیونکہ الحمدللہ مجالس کا سلسلہ مسلسل رہا، ہمارا بھی اور آپ کا بھی، اور ہم پڑھ کے اگر چلے بھی جائیں گے تو یہ سلسلہ جاری رہے گا جس میں آپ شرکت کریں گے، اور ہمارا بھی انشاءاللہ کہیں جا کر کے دوسری جگہ خدا کے فضل و کرم سے بیان ہوگا۔ تو یہ سلسلہ چونکہ اب جاری ہے، پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، اور عشرے کے بعد پھر 40ویں کا عشرہ اور اس کے بعد 1-2 مجلسیں شہادت کے عنوان سے ہو جایا کرتی تھیں، لہذا لوگوں میں جو شوق تھا وہ بہت سی وجوہات کی بنا پہ یہ کہنا پڑے گا کہ تھوڑا سا کم ضرور ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نہ یوٹیوب تھا، نہ اس طرح سے ریکارڈنگ کا سسٹم تھا، نہ لائیو کیمرہ لگتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجالس میں اور جلوسوں میں لوگ، کیونکہ بڑے بڑے پہلے ٹیپ ریکارڈر آیا کرتے تھے، تو جس کے پاس جو ہوا کرتا تھا وہ کیسٹ ڈال کر کے جا کے ریکارڈ کر لیتا تھا، پھر اگلے سال اس پروگرام کے ہونے تک اسی کیسٹ کو نہ جانے کتنی بار سنا کرتا تھا، اور ہر بار اس کے اوپر ایک کیفیت مصائب میں طاری ہوتی تھی کہ انسان گھر میں وہ ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کر کے سنتا تھا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، پہلے یہ حالات نہیں تھے، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب، نہ لائیو، نہ یہ تمام چیزیں۔ اب چونکہ الحمدللہ ہر چیز کی فراوانی ہوئی، جس کی بنا پر اب بہت سے لوگ، آپ نے بھی سنا ہوگا، اب یہاں تو یہ لائیو نہیں ہے، ریکارڈ کر کے ڈالتے ہیں، یہ بہت اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسا آدمی ہو، ارے آج جانے کا موڈ نہیں کر رہا ہے، گڈو بھائی نے تو لائیو کیا ہوگا، لاؤ آج دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، گھر میں بیٹھ کے سننے میں اور فرش اضاء پر آ کر کے سننے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ عزیزان محترم، یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں کہ آدمی کو خوش کر دیا جائے، شخصیتیں تشریف لاتی ہیں۔ اسی لیے آپ خالی دیکھیے، اپنا پریکٹیکلی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے کوئی مجلس یوٹیوب کے ذریعے سنیے یا لائیو سنیے، وہ کیفیت نہ مصائب میں پیدا ہوگی نہ فضائل میں پیدا ہوگی، آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ بھی بار بار ٹوٹتا رہے گا، اور یہاں پر آنے پر کیا ہوتا ہے، انسان بالکل متوجہ رہتا ہے، اور بہت سی باتیں، اس لیے کہ جب گھر میں ہے تو کوئی مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا، اور ایک ریموٹ ہوتا ہے، وہ اور قیامت ہوتی ہے کہ ذرا سا ریموٹ ہاتھ میں ہے تو انسان کو اپنی زبان میں کہا جائے تو کھجلی ہونے لگتی ہے، بھائی نہیں یہ والا نہیں، اب دوسرا چینل لگا دیا جائے، بس ختم ہو گیا معاملہ۔
ٹھیک ہے ثواب وہاں بھی مل جائے گا مجلس سننے کا، لیکن عزیزان محترم یہاں آ کر کے ہر انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر آنے کے بعد خدا کی جو روحانیت ہے، جو رحمتیں ہیں، وہ انسان کے شامل حال ہوتی ہے۔ دیکھیے آج کی جو گفتگو ہے وہ کل سے ہم ملانا چاہتے ہیں کہ کل کی جو گفتگو ہے وہ اس پر ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، یعنی اس پر ہوئی گفتگو کی عبادت بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انہی میں سے اگر عبادت کا اگر دار و مدار کسی خاص عبادت پر ہے تو وہ ہماری نماز ہے، لیکن وہ نماز ہے جب عشق اہل بیت کے ساتھ پڑھی جائے، اور عشق اہل بیت نہ ہو تو پھر نماز عبادت نہیں کہلاتی۔ عزیزان محترم آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ آج ہم آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کریں کہ ہمیں بہت سی چیزیں نہیں بھی کرنا ہے۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ آ جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے 2-4-5 منٹ اور میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں تاکہ جو مجمع غدیری پیچھے رہ گیا وہ آ جائے۔ صلوات بر محمد والے محمد، کیونکہ جب بات اہم ہو تو انتظار بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی خدا کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب میدان حشر ہوگا تو وہاں ایک گروہ ہوگا جس کا حساب و کتاب کے بعد، دیکھیے یہ جو روایتیں جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ایک شوق دلانے کے لیے، یعنی ایسا ریئل بھی ہے، حقیقت بھی ہے کہ ایسا ہوگا۔ ایک گروہ ہوگا جسے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں، تو وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا، ایک گروہ ہوگا۔ اور ایک گروہ ہوگا جسے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں، وہ جائے گا مگر پلٹ پلٹ کے دیکھے گا۔ جیسے ایک بچے کو باپ اگر کبھی غصہ ہو جائے تو کہے باہر نکل جاؤ، اگر باہر بھی جائے گا تو وہ بچہ پلٹ پلٹ کے اپنی ماں کو اپنے باپ کو دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکال تو رہے ہیں، ابھی بلا بھی لیں گے۔ دیکھیے بالکل اپنی زبان میں کہا جائے تو گراؤنڈ لیول پہ اتر کے بات کی جائے، بالکل زمینی باتیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پلٹ پلٹ کے کبھی ماں کو دیکھتا ہے کبھی باپ کو دیکھتا ہے، اور اگر دروازہ بند بھی ہو گیا تو وہ دروازے کو چھوڑ کے جاتا نہیں، وہیں رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھلتا ہے، ڈانٹ پھٹکار کے بعد سینے سے لگا لیا جاتا ہے، اور اگر ذرا آواز بلند ہو گئی اور 2 قطرے جاری ہو گئے تو دروازہ جلدی کھل جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں ماں دروازہ کھول دیتی ہے 2 آنسوؤں کے ساتھ، تو ذرا سوچو تو صحیح، خدا بھی کہتا ہے 2 آنسوؤں کے ساتھ آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں۔ تمہاری ماں تو ایک دروازہ کھولتی ہے، میں نے جنت کے 8 دروازے بنا کے رکھے ہیں، سارے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ بہت دل کی گہرائی سے، خدا کتنا کریم ہے ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے کوئی پیمانہ بھی بتایا ہے تو ہماری ماں کی محبت قرار دے دیا کہ ماں کی محبت تو کم سے کم سمجھو۔ بھائی اس دنیا میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں جلدی سے، اس کائنات میں ہر انسان سے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، اگر اس ذات سے کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والی شے ہے تو وہ کون سی ہے؟ ہر عقل مند کیا کہے گا؟ ماں۔ کیا کہے گا؟ ماں۔ دوسرا سوال پوچھئے کہ یہ ماں اتنی محبت کرتی کیوں ہے؟ تو بہت زیادہ فلسفہ اور بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے سیدھی بات کیا جواب آئے گا؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ اب جملہ نظر کر رہا ہوں یہاں سے خدا کی محبت تک پہنچیے۔ ارے جو ماں پیدا کر کے تم سے اتنی محبت کرے کہ اس کا بدل کہیں نہیں مل رہا ہے تو وہ خدا تمہیں خلق کر کے تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اب واقعی میں آج یہ باتیں اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں نا، اس لیے نہیں کہ آدمی کھل کے گناہ کرے، نہیں، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر گناہ ہو گیا ابھی تک مایوس مت ہو۔ وہ خدا کہہ رہا آؤ میری بارگاہ میں، مگر اس ارادے سے آؤ، مستحکم ارادے سے کہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن بہت سے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ارادے سے آتے ہیں مگر پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر بھی کہتا ہے پھر بھی آؤ تو معاف کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر چلو گناہ کر لیا جائے۔
عزیزان محترم ایک گروہ دوڑا ہوا جائے گا، شرح دعائے کمیل میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کی آواز آئے گی میرے فرشتوں یہ جو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں ذرا ان کو روکو، یہ جو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں ان کو ذرا روکو، تو فرشتے کہیں گے رکو رکو تم لوگ رکو، آواز قدرت آئے گی، ان سے پوچھو کہ جب یہ کہا گیا کہ جہنم کی طرف جائیں تو یہ دوڑے ہوئے کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب حشر کا میدان ہے، وہاں سب کی حقیقت سامنے ہے، کون دنیا میں کس کو مانا اور حقیقت میں کیا نکلا، وہ ایک زبان ہو کر کے جانتے کیا کہیں گے، اے پروردگار دنیا میں جب تک تھا تب تک تو تیری ایک نہ مانی، اب آخرت میں تو نے ایک حکم دیا ہے کم سے کم اسے تو مانے، کہا جہنم میں جاؤ تو دوڑے ہوئے جائیں گے، رحمت خداوند عالم میں اس دریا میں جوش آئے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں واپس میری بارگاہ میں پلٹا دو۔ اور روایت سناؤں آپ کو خدا کی قسم، محشر میں یہ جتنی خدا کی رحمت اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، چاہے ماں کی شکل میں، چاہے باپ کی شکل میں، چاہے بارش ہے، ہوا ہے، یہ خدا کی تمام رحمتیں جو ہمیں چاروں طرف سے گھیری، روایت سنا رہا ہوں، چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے نا، یہ 1% ہے، اس کا مطلب کیا ہوا 99% ابھی باقی ہے، تو پروردگار وہ رحمت کا جلوہ کب دکھے گا؟ کہا روز محشر دکھے گا۔ اب روایت بڑھ کے کہتی ہے روز محشر خدا کی رحمت کا جلوہ اس طرح سے دکھائی دے گا کہ شیطان مردود کو بھی لگے گا کہ آج میں بھی بخش دیا جاؤں گا، یعنی یوں لگے گا بخش دیا جاؤں گا۔ عزیزان محترم تو ایک گروہ اور رہے گا، اس کو بھی یہ دیکھو ذرا ان سے پوچھو یہ پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہے ہیں، جو دوسرا گروہ جہنم کی طرف جو آرڈر ہوا کہ آپ جائیے آپ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو یہ پلٹ پلٹ کر کے دیکھیں گے، بس یہی دنیا کی مثال ہے، جیسے ایک بچہ پلٹ پلٹ کے اپنے دروازے کو دیکھتا ہے کہ ماں کی آواز آ جائے اور باپ کی آواز آ جائے واپس آ جاؤ، تو فرشتے پوچھیں گے یہ پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہ ابھی بھی خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، آواز قدرت آئے گی میرے بندوں کو پھر سے واپس میری بارگاہ میں بلا لو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بتائیے جب تک سانس چل رہی ہے تب تک توبہ قبول کی جائے گی یا سانس ٹوٹنے کے بعد؟ تو ہر آدمی کیا کہے گا جب تک یہ سانس چل رہی ہے توبہ قبول کی جائے گی۔ خدا کی قسم کب شیطان چاہے گا کہ کوئی یہاں سے بخشا ہوا جائے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم تو گنہگار ہیں نا، ہم گناہ کرنے کے بعد بھی، میں اپنے لیے کہوں آپ اپنے لیے سوچئے گا، ہم گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے بستر پر جانے سے پہلے یا جا کر کے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بغیر استغفار کی تسبیح پڑھے سو جاتے ہیں، اور وہ پیغمبر جو گناہ تو دور کی بات جن سے ترک اولا بھی نہ ہوا ہو وہ بغیر استغفار کی تسبیح پڑھے نہیں سوتے۔ اچھا پیغمبر یا نبی اللہ ہم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، نظر ادھر ادھر کی، ان کا ادھر کیا ادھر کیا، ان کی بات کی ان کی بات کی، یہ کیا، چلیے ہم پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ تو سمجھ میں آ رہا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں شوق دلایا گیا، ہمیں دیکھیں کیا باتیں بتائی گئی، کہا خالی یعنی اس لیے نہیں کہ گناہ ہو گیا تو پڑھا جائے، جنت میں بڑے مقامات ہیں، پڑھتے جاؤ مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں سے جڑی عزیزان محترم، گناہوں سے پرہیز، کوشش یہ کیجیے، ہمارے چھٹے امام جانتے کیا فرماتے ہیں؟ اگر تیز چاقو ہو نا، بہت تیز، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ گوشت کا ٹکڑا آپ رکھیے اور ہلکا سا خالی ہاتھ لگا دیجئے، امام فرماتے ہیں گناہوں کا اثر انسان کی زندگی میں اس سے کہیں تیز ہوتا ہے۔ بہت سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اب بہت دور تک یہ بات جائے، بہت سے اسٹوڈنٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا تیز تھے پڑھنے میں مگر بہت ترقی نہیں کر سکے، بہت تیز تو نہیں تھے مگر بہت ترقی کر گئے۔ ریزن اس لیے کہ تقوی اس میں دخل رکھتا ہے۔ اگر انسان متقی ہے اپنی اس لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، تو اللہ اسے بہت ہی بلندی پر لے آتا ہے، لیکن اگر
متقی تقوی کا یعنی پرہیزگار نہیں ہے تو پھر انسان لاکھ پڑھ لے وہ عروج اور بلندی نہیں ملے گی جو ملنا چاہیے۔ بہت بڑا نام ہے آیت اللہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ۔ اب ہو سکتا ہے آپ ان کے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چھڑ جائیں تو پوری مجلس تمام ہو جائے اور اگلی مجلس بھی ان پر پڑھی جا سکے، لیکن وہ واقعہ سیب والا ہم نہیں سنائیں گے کیونکہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوا۔ ہاں بس اتنا کہہ دیں کہ جو واقعہ سنانے والے ہیں ان کی شخصیت سمجھ میں آ جائے تو 1 2 4 لائن کا ایک واقعہ سناؤ، پھر جو بات کہنا وہ کہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ نجف میں، آج کا دور تو ہے نہیں، وضو کر لیا واش بیسن پہ گئے اور اس ڈول کنویں میں ڈالیے پھر کھینچیے اس کو، پھر جو پانی نکلے تو اس سے وضو ہوگا۔ یہ مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ ڈول ڈالتے ہیں اور جب اوپر کھینچتے ہیں تو پانی نہیں نکلتا، سونے اور چاندی نکلتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا چمکتے ہوئے سونے اور واپس ڈال دیے، پھر ڈول ڈالا، پھر واپس کھینچا تو جواہرات نکلے، انہوں نے پھر ڈول کو لیا اور واپس ڈال دیا۔ اسی طرح سے جب 2 3 بار ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے پروردگار مقدس کو تیری عبادت کے لیے یہ سب چیزیں نہیں، پانی چاہیے تاکہ وضو کر سکوں۔ خدا کی قسم آپ محسوس کیجئے، ایسی شخصیتیں ہیں۔ اب ان کی خدمت میں ایک شاگرد آیا، ایک اسٹوڈنٹ آیا، ایک طالب علم آیا، اور آ کر کے کیا اس نے خوبصورت سوال کیا، اچھا سوال۔ کہتے ہیں استاد کیا آپ گناہ کرتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، ایک تو عالم، ایک عرفانی عالم، جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ کہا آپ گناہ کرتے ہیں؟ کہا انسان ہے، انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب کیا بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں یا نہیں، کہا ہم لوگ انسان ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کرتے ہیں۔ کہا ہم انسانوں کی بات تمام لوگوں کی نہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ شاگرد بھی دیکھیے کیسا تھا، کہا ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں؟ کہا جب کھل کے پوچھ رہے ہو اور کھل کے سننا چاہتے ہو تو لو سن لو، میں گناہ نہیں کرتا۔ کہا آپ گناہ نہیں کرتے؟ کہا گناہ؟ ارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا اور تم کہہ لو کہ گناہ۔ تو اس شاگرد نے کہا کہ یہ کیسے میں مان لوں کہ انسان گناہ کا تصور بھی نہ کرے۔ عزیزان محترم بہت توجہ۔ کہا ہاں ایسا ہے، میں گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ کہا نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کہا اچھا میں سوال کروں؟ کہا جی کریے۔ فرماتے ہیں کہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ اسٹوڈنٹ سے، اپنے طالب علم سے، تم نجاست کھاتے ہو؟ توجہ، نجاست مطلب میں تھوڑا سا کھول کے بولوں، آج کا دور ہے لیٹرین وغیرہ یہ سب گندی، نجاست کھاتے ہو؟ تو وہ تھوڑا سا ارے کیسی بات کر رہے ہیں استاد آپ؟ کہا اچھا چھوڑو، نجاست کھانے کا کبھی تصور کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں، نہ کھاتے ہیں نہ تصور کرتے ہیں۔ کہا میں گناہ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں بلکہ اس نجاست سے بدتر سمجھتا ہوں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ بتائیے راتوں کو اٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے گریا کرتے تھے؟ امام اول کس کے لیے گریا کرتے تھے؟ امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نا۔ جب کسی کو گناہ میں دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ کیسا ہے۔ جیسے ایک بچہ، اگر آپ بہت دور کھڑے ہو اور وہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں ایک وائر ہے جس پہ کرنٹ دوڑ رہا ہے، تو آپ وہاں سے چیخیں گے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائے گا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ ایسا ہی آئمہ جب اپنے زمانے میں کسی کو گناہوں کے دلدل میں دیکھتے تھے تو اس کی حالت پر روتے تھے۔ جیسے ایک انسان اس دنیا میں چیخ کر کے، بیٹا کسی کا بھی ہو، اگر اپنا بیٹا ہے تو وہیں سے اس پہ کیا گزرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایزان محترم چیخ مار کر
ایسے ہی آئمہ ہمارے لیے ٹینشن میں اور پریشان ہوتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان محترم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹینشن ضرور لیجیے اگر گناہ ہوا, اور ہم کون ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا ہو, لیکن خدا سے توبہ, خدا سے معافی. اور اس دنیا میں اگر رہ کر کے بلند مقام چاہتے ہیں تو بہترین راستہ کیا ہے؟ نماز ہاں ہے, روزہ ہاں ہے, لیکن اس سے بھی بہترین راستہ کیا ہے جانتے کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز. کیا؟ گناہوں سے پرہیز. گناہ نے کبیرہ ایک کتاب ہے, دوسری جلد میں آخر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. بہت توجہ اور اپنے نوجوان بھائیوں سے. مصر میں ایک شخص داخل ہوتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جسے ہم لوہار کہتے ہیں. بھٹی اٹی اپنا ہوتا ہے نا, بھٹی اٹی گرم کر رہا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے, وہ لوہا ہوا ڈال دیتا ہے. سنیے متوجہ ہوئیے, اس میں کیا کرتا ہے, وہ لوہا ہوا ڈالتا ہے, وہ لوہا پگھلتا ہے یا لال ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوہا لال ہو جاتا ہے تو اسے پیٹ کر کے اس کو شیپ دیا جاتا ہے. اب جب اس شخص کا داخلہ ہوا مصر میں تو اس نے دیکھا عجیب آدمی, یہ اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہے اور سرخ لال لوہا جو ہے جس کو کوئی ہاتھ سے نہ چھو سکے وہ ہاتھوں سے ایسے ہی بھٹی میں ڈال کر کے نکال لیتا ہے. تو آج اگر کوئی ایسا کرے تو اپنے تو یہاں شاید نہ ہو, لیکن دوسروں یہاں شاید ہونے لگے. اب یہ دوڑا ہوا گیا, سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. لہذا اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ یقیناً کوئی اللہ کے ولی ہیں. بس اس کے چہرے پہ ایک غم کے آثار نمودار. کہا ایسا نہیں ہے. کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ تمہاری ہاتھ, یہ کرامت میں سامنے دیکھ رہا ہوں, تم بھٹی میں ہاتھ ڈال رہے ہو اور لوہا نکال لے رہے ہو. دیکھیں انسان جب گناہوں سے بچتا ہے تو کہاں خدا پہنچاتا ہے. کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو, پھر میں کوئی ولی اللہ کا ولی نہیں ہوں. تو کہا پھر یہ صلاحیت تمہارے اندر کیسے آ گئی؟ کہا میں ایسے ہی اپنی دکان پر تھا, ایک خاتون آئی اور آ کر کے اس نے ہاتھ جوڑے اور گزارش کی کہ میرے بچے بہت بھوکے ہیں, کئی دنوں سے بھوکے ہیں, کچھ دے دو کھانا. اور شیطان ایسے وقت میں حاوی ہوتا ہے. خوبصورت عورت تھی, لہذا شیطان نے ورگلایا, وسوسہ پیدا کیا. اس نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے, اگر میری خواہش کو تم پورا کرو تو میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں. لہذا وہ تھوڑی دیر اس نے سوچا اور واپس چلی گئی. دیکھیے دنیا میں انسان اکثر اولاد سے ہار جاتا ہے. دوبارہ پھر آئی. جب دوبارہ آئی تو اس نے کہا کہ میری وہی خواہش ہے, وہی شرط ہے. پھر چلی گئی. لیکن جب تیسری دفعہ آئی تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے, جو تمہاری شرطیں ہیں وہ مجھے منظور ہے, اس لیے کہ اگر اب ہمارے بچوں کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا تو میرے بچے مر جائیں گے. لہذا اس نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے خاتون کو اندر بلاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا. ادھر دروازہ بند کرتا ہے, ادھر یہ کانپنے لگتی ہے. لکھا ایسے کانپتی ہے کہ جیسے ایک ہلکا جب ایک وہ پودا جو بہت کمزور سا ہوتا ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو کیسے ادھر ادھر ہلتا ہے. یہ لگی کانپنے اور تھرتھرانے لگی. اس نے کہا کہ کیوں کانپ رہی ہو, کیا کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ کہا خدا کی قسم کبھی میں نے ایسا کوئی کام غلط نہیں کیا. کہا سنو, دیکھو میں سید زادی ہوں, اگر تم مجھے بخش دو اور میری ضرورت کو پورا کر دو تو میدان محشر میں تمہارے لیے گزارش کروں گی. اس بات کا اتنا اثر اس پر ہوا, اس لیے اس نے ایک سوال اور کہا تھا, کہا یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ کہا کیوں, خدا نہیں دیکھ رہا. بس اتنا اثر ہوا, جلدی سے میں نے بڑھ کے دروازہ کھولا اور اس کے یہاں جو بھی ضروریات زندگی تھی میں نے اسے پورا کر دیا.
کہا پھر کہ رات ہوئی، خواب میں نے دیکھا کوئی خاتون ہے جو آ کے مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ تو نے میری بیٹی کا احترام کیا، لہذا اب تجھ پر دنیا کی آگ حرام ہے۔ لہذا اسی دن سے جب میں بھٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرا ہاتھ نہیں جلتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ خدا کرم کرے تو آخرت کی آگ بھی حرام ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ لہذا ہمیں گناہوں سے پرہیز، لیکن اپنی اسی زندگی میں کچھ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں ایک بات کہی تھی کہ عمل آپ جو بھی کیجئے ریگولر کیجئے، چھوڑ پکڑ یہ نہیں، وہی جیسے دوا کا اثر ہے، اگر ریگولر ایک کورس کیا تو وہ فائدہ پہنچائے گی، ورنہ اگر پھر چھوڑے تو پھر شروع سے کرو۔ یہ جو میں نے موبائل دیکھا اس لیے کہ ایک شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ انصاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ذکر ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی تصویر بھی دیکھ لیتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ یہ کیسا نکلے گا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کی پرچھائی دیکھ لے تو بتا دیں کیسا ہوگا۔ یعنی اتنا عبور تھا، اتنا عرفانی منزل پر یہ فائز تھے۔ یہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک بیابان سے گزرے تو کھانے کا وقت ہوا تو یہ ہوا کہ اب کھانا بنا لیا جائے، کہا ٹھیک۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا ایک کام کرو، تم جاؤ ذرا وہ ذکر کرو جو جناب یونس علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ کون سا وہ ذکر ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ شاگرد کہتا ہے کہ جب میں سجدے میں گیا اور اس ذکر کو کرنے لگا تو میرے سامنے سے برزخی پردے ہٹا دیے گئے۔ یعنی اس ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے، مگر انسان وہی ہے کہ ریگولر کرے۔ اور اس کے بعد خود انہی کا بیان ہے، کیونکہ اس کی بعد کی جو بات ہے آیت اللہ العظمیٰ جناب عراقی، ان کے ایک دوست تھے جو سید تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ یہ خود فرماتے ہیں میں بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ بنا بتائے مجھ سے کہیں دور چلا گیا، ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، دو مہینہ، سال۔ جب سال اور گزر گیا تو مجھے لگا کہ لگ رہا ہے کہ انتقال کر گیا، لیکن 6 سال کے بعد جب میں ایک قبر پر بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اِسال ثواب کا اہتمام، تو یہی والا میرا دوست آیا، اس نے مجھے سلام کیا۔ اب جو میں پلٹ کے دیکھا تو حیران، اس لیے کہ ایک تو 6 سال کے بعد ملاقات، اوپر سے اس کا چہرہ ہو رہا ایک دم بدلا ہوا اور کافی پریشان لگ رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کہاں تھے، کیا ہوا؟ کہا میرے مغز میں، میرے دماغ میں ایک بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں شہر سے اس شہر، اس شہر سے اس شہر علاج کراتے پھر رہا ہوں اور میرا علاج نہیں ہو رہا، مجھے شفا نہیں مل رہی۔ تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ 40 روز تک، مسلسل 40 روز تک تم کیا کرو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ورد کرو۔ اب اس کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کتنی بار کریں، لیکن شرط یہ لگائی کہ خلوص کے ساتھ کریں۔ اب ان کا یہ دوست سید کہتا ہے کہ جب تقریباً 20واں دن آیا اور میں رات میں اس تسبیح کا ورد کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے سامنے سے برزخی پردہ ہٹا۔ اب جب ہٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ بہت سی مخلوقات ہیں، بہت سے فرشتے ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، جب نظر سے نظر ملی تو وہیں سے پوچھ لیا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے۔ اس فرشتے نے جب مجھے دیکھا میں نے اشارہ کیا کہ یہاں یعنی مغز میں، تو اس نے میری اس طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہیں شفا مل گئی، اور یہ کہے کہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو برزخی پردہ پھر۔ اب ہم نے بھائی دیکھیے، آپ کو مسلسل اگر پیر میں درد ہو رہی ہے اور ایک بیگ وہ ٹھیک ہو جائے تو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فوراً یہ فیل ہوا کہ جتنی مجھے پرابلم تھی، درد وہ کچھ نہیں ہو رہا،
میں بھاگا ہوا گیا جلدی سے کہ بھائی میرا پھر سے ٹیسٹ کیا جائے، دیکھا جائے کیا ہے۔ اب جب ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو کہا تو جیسا لگ رہا کچھ تھا ہی نہیں تمہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ خود آپ بتائیے، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ایک تسبیح پڑھ لیں، خدا کو پکاریں۔ یہی آیت اللہ حمدانی، اس لیے کہ یہ بات میں بہت توجہ سے آپ کی خدمت میں سنیے گا، رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وضو وغیرہ کیا اور آنے کے بعد سیدھے کیا اقامت، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان، صحیح کہہ رہے ہیں نا، ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ یہی آیت اللہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، اچھا کتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے جس کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی لگی ہوئی ہے، کتنے خلوص سے پڑھ رہا ہوگا، جس کا دونوں سرا کہاں ہے دکھائی نہیں دے رہا، یعنی کتنی لمبی ہے، فوراً سمجھ گئے، یعنی ان کی نگاہ میں کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت یہاں کہتی ہے اگر کوئی انسان اپنی نماز سے پہلے اذان اور اقامت دونوں کہتا ہے تو خدا اس کی اقتدا میں اس کے پیچھے 2 فرشتوں کی لائن لگا دیتا ہے، جس کا ایک سرا مشرق ہوتا ہے تو دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم صرف اذان نہ کہہ کے اقامت سے شروع کر دیے تو کتنی لائن لگے گی؟ 1 لگے گی۔ اور اگر ہم نے، اچھا یہ بتائیے، بغیر طرز کے اور بغیر ترنم کے اذان کہنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ خود آپ یہی دیکھ لیے، 1 منٹ کے اندر تمام ہو جائے گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فٹافٹ ہو گئی بھائی۔ تو 1 منٹ کے لیے اتنی بڑی سعادت کیوں چھوڑیں؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہو، اگر آپ نے توجہ دی ہو تو اس آج نویں مجلس ہے، آج بھی میں کہہ چکا ہوں، شیطان مگر نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسے بہکائے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھا کیجئے، وہ پہاڑ بن جاتی ہیں۔ تو وہ کب چاہے گا کہ ثواب کا پہاڑ بن جائے؟ لہذا وہ کیا کہے گا؟ ارے آج دل بھی نہیں، میں اپنی بات کہوں، اس لیے کہ ہر بات اپنی طرف منسوب کروں تو آپ اس کو صحیح مت سمجھ لیجیے۔ ارے آج دل بھی نہیں کر رہا اور تھکا بھی ہوا ہوں، نماز صبح میں، نماز فجر، اللہ، نہ اقامت کہی نہ اذان کہی۔ اتنی تھکان اگر تھی تو یہ اگر 1.5-2 منٹ اور نکال لیا ہوتا تو کیا رہا ہوتا۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، وہ آپ کو عمل، یعنی وہ خالی وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی یہیں تک پہنچ ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ڈالے گا، اس کا کام یہ ہے، بھائی الیکٹرک ہے، بورڈ ہے، انگلی ڈالیں کرنٹ لگے گا آپ کو، لیکن آپ کا اختیار ہے، کیوں ڈالیں آپ؟ معلوم ہے۔ ایسے ہی شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، مجبور نہیں کر سکتا ہاتھ پکڑ کے کہ نہیں چلو ادھر چلو، وسوسہ ڈالے گا بس۔ تو 1 منٹ میں کیا جا رہا ہے؟ اور یہیں سے گزارش کر دوں عزیزان محترم، اور میں کہہ چکا ہوں گا، پھر سے گزارش کر رہا ہوں، ہر روز سونے سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کریے۔ وہ کب چاہے گا خدا کا کوئی بندہ قبر میں ہو اور اچھے حالت میں ہو؟ اچھا آپ کچھ بھیجیں گے تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ہر نیکی کا بدلہ خدا عنایت فرماتا ہے۔ تفسیر روح البیان، اس میں ایک واقعہ رقم کیا گیا، کیونکہ آج کا جو موضوع یہ ہے کہ گناہ نہ کریں اور کچھ عمل کرتے رہیں۔ 3 بھائیوں کا ذکر ہوا اس میں، دیکھیے گناہ کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ بڑا بھائی 10 سال تک، بھئی آج کا دور تو ہے نہیں لاؤڈ اسپیکر، پرانا زمانہ تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں ایک بلند مقام بنایا جاتا تھا کہ اس پر جا کر کے مؤذن اذان کہے، لیکن یہ جو مسجد تھی اس میں مینار بنایا گیا تھا، تو یہ جو بڑا بھائی تھا وہ سب سے اوپر جا کر کے اذان کہتا تھا۔ 10 سال، کتنے سال اذان کہی؟ اور روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی اگر اذان دینے کا ثواب جان جائے نا تو آپس میں لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اتنا زیادہ ثواب۔ اب سوچیے اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا،
ایک دو ٹائم نہیں، ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینہ نہیں، 10 سال تک جا کر کے اذان کہی. اور جب مرنے کا وقت قریب آیا تو تیسرا بھائی قریب تھا تو اس نے سوچا بھائی حالت احتضار میں لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس نے منع کر دیا، نہیں مت کرنا مت کرنا، ہٹ جاؤ یہاں سے، ہٹو ہٹو ہٹو، اور خدا حافظ، انتقال. اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ماجرا کیا. لہذا بستی والے آئے اور دوسرے بھائی سے کہا کہ یہ خدمت آپ کے بھائی کیا کرتے تھے لہذا آپ بھی کریے. اب یہ بھی صاحب جا کے اذان دینے لگے. انہوں نے بھی کچھ سال اذان کہی اور جب ان کا آخری وقت آیا تو پھر یہی صورتحال. یہ تیسرا بھائی پھر سرہانے پہنچا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہا، اس نے بھی منع کر دیا، نہیں مت کرو، ہٹو ہٹ جاؤ. اور اسی حالت میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اب پریشان، خواب میں کیا دیکھتا ہے، ریفرنس دیا ہمیں تفسیر روح البیان میں. خواب میں کیا دیکھا کہ بڑا بھائی آیا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا. چھوٹے بھائی نے کہا کہ آج ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ ہم کو وجہ بتائیے. کہا کیا وجہ بتائیں؟ کہا آخر ایسا کیوں ہوا کہ جب آپ کی موت قریب تھی اور ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہتے تھے تو آپ نے منع کر دیا، کیا وجہ؟ اور یہی حال دوسرے بھائی کا بھی ہوا. کہا دیکھو اب یہاں سے جڑیے گا، بہت توجہ ادانی محترم. کہا دیکھو ہم دونوں بھائیوں نے ایک غلطی کی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم جب مسجد کے مینار پر جاتے تھے تو چونکہ مینار بہت بلندی پر تھا اور لوگوں کے گھر پستی میں یعنی نیچے تھے تو ہمیں ان کے گھر کی خواتین دکھائی دیتی تھی، لہذا ہم اذان کے کہنے کے شوق سے کہیں زیادہ اس شوق میں آتے تھے کہ اوپر جائیں گے تو ہمیں ذرا نامحرموں کو دیکھنا ملے گا. لہذا یہ جو ہماری جو موت ہوئی ہے وہ اس طرح حق پر نہیں ہوئی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم عذاب میں گرفتار ہیں. تو عزیزان محترم بہت ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے گناہ ہو گیا، یعنی آج کی اس مجلس میں اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں اور میں خود ہی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی گنہگار گار ہوں اور آپ بھی اگر یہی سوچ رہے گھبرائیے نہیں. خدا نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں ویسا جیسے کرنے کا حق ہے. اگر ہمارے شکم میں، ہمارے بدن میں حرام غذاؤں کی بنا پر ہم تھوڑا تندرست ہو گئے تو پھر اب کیا کریں؟ خالی استغفار سے نہیں کام چلے گا. روزہ رکھو، اتنا روزہ رکھو کہ وہ حرام غذاؤں سے جو چیز تمہارے اندر گوشت بنا ہے وہ گل جائے، وہ نکل جائے. خدا کی اس قدر عبادت کرو. اور طولانی سجدے کا بہت حکم ملا ہے. میں نے کئی جگہ دیکھا، بلکہ ایک مجتہد کے لیے پڑھ رہا تھا کل اور اتفاق سے آج بھی وہ واقعہ گزرا، نام یاد نہیں آ رہا. وہ خوب طولانی سجدہ کرتے تھے. ایک دفعہ حرم میں جا کے، بہترین جگہ حرم مولا، وہاں جا کے طولانی، اور کتنا پہنچے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ نہیں حرم میں تم طولانی سجدہ مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کوئی ریاکاری نہ سمجھے. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ ایک اعلان کرنے کو کہا گیا ہے کہ کل کی مجلس کے بعد، اب ظاہر بات یہاں پہ ہی یہ پرچہ ملا ہے تو اس کا مطلب یہیں پر نیاز کا اہتمام ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے کل نیاز بھی یہاں چکھیں گے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. بس عزیزان محترم، یہ جو باتیں ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بہت زیادہ بچائیں، کیونکہ اتنی تیز ہماری زندگی پہ، یعنی خدا چاہتا ہے کہ یہاں آ جاؤ لیکن ہم گناہ کر کے ابھی بھی یہاں پر ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت کامیاب ہو گئے. ایک عالم دین کی خدمت میں بس جلدی سے کہے گزر جاؤں، پتہ نہیں یہاں پڑھا کہ نہیں. ایک جوان آیا تو انہوں نے ایسے دیکھا اور سر جھکا لیا. جب سر جھکا لیا تو وہ سمجھ گیا کہ کیونکہ پہنچے ہوئے آدمی ہے، جیسے آیت اللہ بہجت صاحب کے لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ چہرے کو دیکھ کے کبھی کبھی جھکا لیتے تھے.
کیونکہ وہ چہرہ گناہوں کی بنا پہ ویسا دکھائی دیتا تھا۔ تو اسی عرفانی منزل پر یہ بھی فائز تھے، وہ جوان جانتا تھا، سمجھ گیا کہ میں گناہ کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ ورد کچھ پڑھا۔ اب انہوں نے جب سر اٹھایا تو کہنے لگے کیا پڑھے ہو؟ کہا کیوں؟ کہ جو چہرہ ابھی تک دکھ رہا تھا وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کہا ہاں حضور میں نے ایک جملہ پڑھا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یا ستار العیوب، اے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والے۔ بس جیسے ہی میں نے یہ کہا اور آپ نے پھر یہ جملہ کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو، کہا یہ بتاؤ آ رہے تھے تو کون سا گناہ کیا تھا؟ کہا ایک نامحرم کو دیکھ کر کے آیا تھا۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، آپ آ رہے ہیں نا، اور آپ نے ایک نظر دیکھنے والی، ایک پڑ گئی اور ہٹ گئی، ایک دیکھنے والی نظر آپ نے دیکھا، اس کا اثر یہ ہوا۔ اللہ اکبر، میں کیسے اس بات کو کہوں، ارے یہ علماء ہیں، علماء کے جن پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب مجھے دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ کیسا گنہگار آدمی ہے، اور ہمارے مولا پہ کیا گزرتی ہوگی جب جا کے کہتا ہوں گے یہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے۔ جب علماء دیکھ لیتے ہیں تصویر اور صورت کیسی ہے تو وہ تو مولا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب مولا ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں ہم آتے ہیں کہ نہیں؟ مولا آتے ہیں کہ نہیں؟ مولا آتے ہیں۔ لہذا آج کی اس مجلس میں خدا سے دعا خالی نہیں، خود نہیں، اب نہیں دعا، اب گناہ نہیں کریں گے، شیطان کام کرے گا اپنا، لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اسی عزم کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ آج کی اس مجلس سے آپ اور ہم اٹھیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، مگر تیری مدد چاہیے، خدا مدد کرے گا انشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، جہاں کل مصائب تمام کیا وہیں سے شروع کر کے آج کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ جب یزید کی نیند میں خلل پڑا تو اس نے کھڑکی کھولا، کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کل مصائب یہی تمام کیا تھا کہ ہمارے بچے روئیں تو ہمیں اپنے بچوں کو کھلونے سے ہم ان سے نوازتے ہیں، لیکن ہائے رے حسین کی بیٹی کا مقدر، باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی سر حسین آیا اور تشت سے ایک مرتبہ جب کپڑا ہٹا دیا گیا، بس ایک مرتبہ سر حسین کو تشت سمیت اپنے قریب کیا، اور کرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتی ہے بی بی اے بابا آنکھیں کھولو نا، اے بابا آنکھیں کھولو نا، اے بابا آنکھیں کھولو نا۔ لیکن اے عزادارو، جب آنکھیں نہیں کھلی، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہیں اے بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹ دیا؟ اے بابا آپ کے رخسار پہ یہ کیسے خنجروں کے نشان ہے؟ اے بابا آپ کے بالوں میں یہ خاک کیسی ہے؟ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا بابا، اے بابا آنکھیں کھولیے نا، آنکھیں کھولیے نا۔ لیکن عزادارو جب آنکھیں نہیں کھلی، ایک مرتبہ سکینہ کہتی بابا ارے آنکھیں کھولیے نا، ذرا ہم سے بھی تو پوچھئے میرے کانوں سے لہو کیوں بہ رہا؟ اے بابا ذرا ہم سے بھی تو پوچھئے ارے میرا دامن کیوں جلا؟ اے بابا ذرا ہم سے تو پوچھئے ارے میرے رخساروں پہ نیل تماچوں کے نشان۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ اے عزاداروں، بس ایک مرتبہ حسین کے رخسار سے چھوٹی بطول نے اپنے رخسار کو ملا دیا۔ بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ کے بعد بالیاں چھین لی گئیں، بابا آپ کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اے بابا جہاں بھی میں آپ کو ہائے بابا حسین کہہ کے روتی تھی نا تو کوئی آ کے مجھے تماچے مار دیتا تھا۔ اے بابا مجھے اونٹ کی پشت پر باندھا گیا۔ یہ فریاد کرتے کرتے آہستہ آہستہ سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے سوچا ارے تھکی ہوئی بچی سو گئی، مگر امام آگے بڑھے۔ امام نے سکینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، بیویاں سمجھ نہیں سکینہ سو گئی، مگر امام نے خبر دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھوی اماں رباب کو سنبھالو، ارے سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔
جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں 2 منٹ کے اور مسائل پڑھوں عزاداروں۔ اے عزاداروں خدا نہ کرے ارے کسی بھائی پہ ایسا وقت آئے کہ ایسے حالات ہو اور بہن کا انتقال ہو جائے۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ ساری منزلوں کو چھوڑتا ہوا ارے غسالہ دوڑی ہوئی آئی، اے بیویو ارے اس میں اس بچی کی ماں کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بس اتنا بتا دو تمہاری بچی کو کیا ہوا تھا۔ کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا ارے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ہیں، ارے کہیں بیماری؟ کہنے نہیں بیماری نہیں ہے، ارے میری بچی کو اتنے تازی آنے لگے، خون بہتا تھا، بچی کا جسم سے کپڑا چپک کے رہ گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں مصائب تمام کیا۔ اے عزاداروں بس ایک مرتبہ غسل و کفن ہوا، ایک بھائی آگے بڑھا، بس ایک مرتبہ جیسے ہی لے کر کے ارے لحد کے قریب پہنچے نا، بس ایک مرتبہ لحد سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اب میں نے جب تاریخ کا مطالعہ کیا ہمیں 2 جگہ ہاتھ قبر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ارے ایک مدینے میں بڑی بطول کے لیے، ارے ایک زندان میں چھوٹی بطول کے لیے، وہاں رسول اللہ کا ہاتھ تھا، مگر یہاں نہیں معلوم کہ حسین کا ہاتھ تھا یا باپ کے کٹے ہوئے شانے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ہاں عزاداروں ہاں روئیے اور گریہ کیجئے، یہ رونے کے دن ہے۔ اے عزاداروں ارے ہاں مدینے میں علی جب چلے نا بطول کا جنازہ لے کے تو اے مولا مشکل کشا، جب آپ کے ہاتھوں میں بطول کا جنازہ تھا نا تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، ارے کمر میں لنگر نہیں تھا، مگر میں کہوں گا ذرا آئیے آئیے زندان میں آئیے، یہاں بھی ایک علی 4 سالہ بطول کو لے کے کھڑا ہے، مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے گلے میں خاردار، تو شاید یہی وجہ رہی ہوگی۔ ارے مولا حسین نے دیکھا ہوگا میرا بیٹا ارے کیسے لاشا لے کے اترے گا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میری سکینہ میرے حوالے کر، الا لعنت اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، مالک جو ہم میں سے گزر گئے ہیں ان کی قبروں پہ بھی رحمت کو نازل فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہیں مگر ہمیں ہم گناہ نہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔